ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ولقد مننا على موسى وهارون یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر وَنَجَّيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی وَقَوْمَهُمَا اور ان کی قوم کو بھی مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ایک بڑی مصیبت سے وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ بس تھے وہ غالب آنے والے وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو کتاب دی واضح وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے انہیں ہدایت دی سیدھے راستے کی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے چھوڑا ان کا تذکرہ پچھلوں میں سلام علی موسیٰ وہارون سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو انہما من عبادنا المؤمنین یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً الیاس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے اذ قال لقومه جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اتدعون بعلا کیا تم بعل کو پکارتے ہو وتذرون احسن الخالقین اور چھوڑتے ہو احسن الخالقین کو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ما قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلاً واقعہ گزرا کہ ان کا خواب اور اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح اللہ ہونا
اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو بچا کر ایک مینڈے کو ذبح کرانا اور پھر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینا اور یہ بتانا کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے اور کچھ اپنے اوپر زیادتی کرنے والے بھی ہوں گے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بنی اسرائیل تھے ہی نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی اور 12 بیٹے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین اور دیگر جتنے بھائی تھے، یہ سارے کے سارے انہی سے پھر نسلیں چلیں، اور جن نسلوں کے بعد ایک بہت بڑے قبیلے بن گئے، ہر ایک کی نسل ان 12 افراد کی 12 بڑے قبیلے بنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی 12 قبیلے جو ہے یہ مصر پر جو حاکم یعنی فرعون مسلط ہوا، تو انہوں نے اس کو یعنی اپنے اندر محکوم کر دیا انہی 12 قبیلوں کو، اور 12 قبیلوں کو اتنا محکوم کر دیا کہ ہر قسم کی خدمت ان سے لیتے تھے اور انتہائی سختی ان پر درپیش تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تاکہ ان لوگوں کو اس سختی سے اب نجات دی جائے۔ تو جب انہیں نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے تو ان کا مقابلہ در حقیقت فرعون سے ہوا، جسے جو ہے بڑا تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں بیش بہا جگہ پر ذکر آتا ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کا معجزتاً وہ جو ہے ید بیضاء اور عصا اور اسی طرح اور بھی بہت سے معجزات ظاہر ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے اور راستے میں جو ہے دریائے قلزم میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی تو وہاں سے پار ہو گئے، لیکن فرعون اور اس کا لشکر وہیں تباہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو نجات دی من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے۔ معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام باوجود یہ کہ جلیل القدر انبیاء ہیں، لیکن وہ الوہیت کی صفات سے متصف نہیں ہیں، وہ خود بھی نجات پانے کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نجات دے دے۔ تو جب انبیاء علیہم السلام اللہ سے نجات مانگتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ ہی سے نجات مانگنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی مدد کی اور وہ تھے غالب آنے والوں میں سے، وہ غالب آئے۔ ہاں اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی جس کی وجہ سے جو ہے وہ غالب آئے۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے بھی فرمایا کہ اگر تم إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہاری مدد کر لے گا تو فلا غالب لکم، تمہیں جو ہے کوئی پھر مغلوب نہیں کر سکے گا، کوئی غالب نہیں آ سکے گا تم پر۔ لیکن اگر اللہ رسوا کر لے گا تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں عزت دے دے۔ تو ہر وقت اللہ رب العزت سے جو ہے وہ اس مدد کو مانگا جائے کہ اللہ مدد کو بھیج لے، اور خصوصاً مدد تبھی آتی ہے جب انسان اللہ کے احکامات کو زندہ کرتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے انہیں روشن کتاب عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور سیدھے راستے کی رہنمائی بھی ہم نے کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں پر ان کا تذکرہ پچھلوں لوگوں میں جاری فرمایا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے۔ الیاس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا جو اپنے سب سے بڑے بت بعل کو پکارتے تھے، اور اس کا بادشاہ بھی اپنی طرف نسبت کر کے بعل بکا اپنی طرف نسبت کرتا تھا۔ تو الیاس علیہ السلام اس قوم کے پاس جب مبعوث ہوئے تو ان کو بڑا سمجھانے لگے کہ اذ قال لقومه الا تتقون، جب ان سے حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اتنا ڈرتے نہیں ہو، اتدعون بعلا، کہ بعل کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور اس ذات کو چھوڑ رہے ہو جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق کتنی عجیب اور کتنی عجیب کیفیت سے ہوئی ہے،
تو سب سے بڑی کیفیت وہ احسن الخالقین ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، ورنہ انسان اپنے اعضاء میں سے ایک عضو ہٹا لے اور اس مقام سے دوسرے مقام پر وہ نہ رکھ نہیں سکتا۔ یہ جائے کہ انسان کہے کہ میں کوئی اچھا اللہ رب العزت سے کوئی اچھی چیز پیدا کر لوں گا۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ سے حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ احسن الخالقین تو ایک اللہ کی ذات ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کسے پکار رہے ہو؟ بعل کو پکار رہے ہو جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ ایک بڑا بت تھا جو ہر شہر کے ہر کونے میں لوگوں نے نصب کر رکھا تھا، ایک تو بڑا بت شہر کے وسط میں اور باقی دیگر چھوٹے چھوٹے بت جو ہے وہ اپنے گھروں میں تبرک کے لیے رکھ لیتے تھے تاکہ جو ہے اس سے برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بعل کو پکارتے ہو، احسن الخالقین کو چھوڑا ہوا ہے، حالانکہ اصل مقام تو یہ تھا کہ احسن الخالقین کو پکارا جائے اور ان بعل بت اور اسی طرح جو ہے جتنے بھی اور بت ہیں ان سب کو جو ہے وہ چھوڑا جائے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو نجات دی بڑی آزمائش سے، بڑی مصیبت سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی پس یہ تھے غالب آنے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے انہیں روشن کتاب دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا علیہما ان دونوں کو فی الآخرین ان کا تذکرہ پچھلوں میں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا، کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو؟ وتذرون، اور چھوڑتے ہو احسن الخالقین،